نصیر الدین کا دور حکمرانی بدنظمی، ابتری اور خرابیوں کا دور تھا۔ بادشاہ کو السلام علیکم پیارے سامعین و ناظرین کرام، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ کے جھروکوں میں آج جو میں آپ کے لیے واقعہ لے کے حاضر خدمت ہوئی ہوں وہ ہے لکھنؤ کا عروج و زوال۔ امید ہے آپ کو یہ واقعات پسند آ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے واقعہ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ایک لائک کا بٹن بھی دبا دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار تو ضرور کیجیے گا۔ آئیے واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھنؤ کا عروج و زوال۔ نواب غازی الدین حیدر کے زمانے سے اودھ کے حکمرانوں کو بادشاہ کا درجہ مل گیا، جو وہاں کے آخری تاجدار نواب واجد علی شاہ تک برقرار رہا۔ نواب واجد علی شاہ بھی بادشاہ کہلاتے تھے، تاہم یہ سب بادشاہ حقیقت میں صرف نام کے ہی بادشاہ تھے۔ انہیں ریاست کے وسائل سے عیش کرنے اور موج مستی میں دولت اڑانے کی آزادی ضرور حاصل تھی، لیکن اصل طاقت اور اختیارات انگریزوں کے پاس تھے۔ وہ جب چاہتے کسی کو حکمران بنا سکتے تھے اور جب چاہتے اس منصب سے ہٹا سکتے تھے۔ غازی الدین حیدر کے زمانے میں ان کی بیگم کی کم علمی اور بعض مذہبی معاملات میں حد سے بڑھی ہوئی عقیدت مندی کی وجہ سے بدعتوں کو بہت فروغ ملا، جو نہ صرف آنے والے زمانوں تک میں رائج ہوتی چلی گئیں بلکہ بعد میں بھی لوگ ان میں حسب توفیق اضافہ کرتے چلے گئے۔ سن 1827 میں غازی الدین حیدر کا انتقال ہوا اور ان کے صاحبزادے نصیر الدین حیدر تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے مسلک میں بدعتوں کے سلسلے کو نہایت جوش و خروش سے آگے بڑھایا اور اس میں نئی نئی اختراعات کیں، تاہم ان کے مزاج میں کچھ جدت پسندی بھی تھی، یا پھر شاید اپنی توہم پرستی کی وجہ سے وہ علم نجوم میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن انہیں بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لکھنؤ میں ہندوستان کی پہلی رصدگاہ تعمیر کرائی، جو اپنے وقت اور زمانے کے اعتبار سے جدید ترین آلات اور ساز و سامان سے لیس تھی۔ انہوں نے ایک انگریز ماہر فلکیات کرنل لکاکس کو اس کا نگراں اور منظم مقرر کیا۔ سن 1847 میں کرنل لکاکس کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ اس رصدگاہ کا کوئی متبادل نگران اور منظم مقرر نہیں کیا گیا۔ اس وقت تک واجد علی شاہ کی حکمرانی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس دوران ایک تو ویسے ہی لاوارث ہونے کی وجہ سے رصدگاہ اجڑنے اور برباد ہونے لگی تھی، دوسری طرف واجد علی شاہ کا اس قسم کی چیزوں میں دلچسپی اور معلومات کا یہ عالم تھا کہ سنا ہے کہ انہوں نے اس رصدگاہ کی سب سے بڑی دوربین کو کوئی کھلونا سمجھ کر ایک طوائف کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ یہ رصدگاہ تاروں والی کوٹھی کہلاتی تھی۔ کرنل لکاکس کے انتقال کے بعد سے اس کی بربادی تو شروع ہو ہی گئی تھی، لیکن بعد میں رہی سہی کسر جنگ آزادی، جسے عرف عام میں غدر بھی کہا جاتا ہے، کے دوران پوری ہو گئی۔ جذبہ حریت سے سرشار آزادی کے متوالوں نے اپنے ہی اس ورثے کو برباد کر ڈالا۔ انگریزوں سے جنگ کرنے والے ایک لشکر کے کمانڈر احمد شاہ، جو ڈنکا شاہ بھی کہلاتے تھے، وہ اسی کوٹھی میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہیں وہ اپنا دربار لگاتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورے بھی کرتے تھے جو انگریزوں کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ نصیر الدین کا دور حکمرانی بدنظمی، ابتری اور خرابیوں کا دور تھا۔ بادشاہ کو اپنی عیش و عشرت کی سرگرمیوں اور اپنی مذہبی اختراعات یا بدعتوں سے فرصت نہیں تھی۔ ریاست کا نظام وزیروں پر چھوڑا ہوا تھا، جن میں سے ایک بھی دیانتدار یا ڈھنگ کا آدمی نہیں تھا۔ مزید ستم یہ ہوا کہ بادشاہ اور ان کی والدہ میں بھی جھگڑے اور اختلافات تھے۔ والدہ کا کہنا تھا کہ منا جان نامی ایک نوجوان جس نے محل میں پرورش پائی تھی نصیر الدین کا حقیقی بیٹا ہے، جبکہ خود نصیر الدین اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے والد غازی الدین حیدر بھی منا جان کو شاہی نسل میں شمار نہیں کرتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انگریز سرکار نصیر الدین کے انتقال سے پہلے ہی فیصلہ کیے بیٹھی تھی کہ ان کے بعد نواب سعادت علی خان مرحوم کے بیٹے نصیر الدین الدولہ محمد علی خان کو تخت پر بٹھایا جائے گا، مگر بیگم صاحبہ یعنی نصیر الدین کی والدہ اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں۔ نصیر الدین کے انتقال کے بعد جب تخت نشینی کا مرحلہ آیا تو بیگم صاحبہ اپنے چہیتے منا جان کو ساتھ لے کر اس بارادری میں آگئی جہاں باقاعدہ تخت نشینی کی رسم انجام دی جاتی تھی۔ انگریز ریزیڈنٹ نے انہیں احترام کے ساتھ روکا اور سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ منا جان کو بادشاہ بنانا قطعاً مناسب نہیں اور انگریز سرکار کا اس ضمن میں دوسرا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن عمر رسیدہ بیگم صاحبہ کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے زبردستی منا جان کو تخت پر بٹھا دیا اور انہوں نے رسم کے مطابق عمرہ اور دربار کے خاص لوگوں سے نذرانے لینے بھی شروع کر دیے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے مخالفین سے انتقام لینا بھی شروع کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ بہت سے لوگ ان کے حکمران
حکمران بننے کے حق میں نہیں تھے۔ منا جان نے چن چن کر انہیں گرفتار کرانا اور سزائیں دینا شروع کر دیں۔ ایسے کئی افراد کو انہوں نے قتل کرا دیا، کچھ کو زندان میں ڈال دیا اور بعض کے گھر لوٹ لیے گئے۔ یوں پوری ریاست میں ایک افراتفری اور ہلچل مچ گئی، خاص طور پر لکھنؤ میں تو گویا بھونچال ہی آ گیا۔ انگریز ریزیڈنٹ بہادر ایک بار پھر بڑی بیگم صاحبہ کی خدمت میں پہنچے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ منا جان کو بادشاہ بنانے کی ضد چھوڑ دیں۔ انہوں نے بیگم صاحبہ کو وائسرائے کا حکم نامہ بھی دکھایا، جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ منا جان کو عہد کا حکمران بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ریزیڈنٹ نے بہت کہا کہ منا جان تخت خالی کر دیں اور نصیر الدولہ کو تخت پر بٹھایا جائے، مگر دربار چونکہ اب منا جان کے چیلوں، خوشامدیوں اور اس طرح کے موقع سے فائدہ اٹھانے والے تائک آزماؤں سے بھر چکا تھا، اس لیے کسی نے ریزیڈنٹ کی بات پر کان ہی نہ دھرا۔ الٹا کسی نے اسسٹنٹ ریزیڈنٹ پر حملہ کر دیا، جس سے اس کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ ریزیڈنٹ کو پہلے ہی حالات خراب ہونے کا اندیشہ تھا اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے۔ اس نے انگریز فوج کے دستے بلوائے ہوئے تھے اور بارادری کے سامنے توپیں لگوا دی تھیں۔ اس نے ایک طرح سے آخری وارننگ دی کہ اگر 10 منٹ کے اندر اندر منا جان تخت سے نہ اترے تو حتمی کارروائی کی جائے گی۔ اس کی اس وارننگ کو بھی خاطر میں نہ لایا گیا۔ ریزیڈنٹ گھڑی دیکھ کر اعلان کرتا رہا کہ اب اتنے منٹ باقی رہ گئے، اب اتنی مہلت رہ گئی ہے۔ جب آخری منٹ بھی گزر گیا تو یکایک توپیں گرج اٹھیں، بارادری کے ستون گر گئے اور اس کے ساتھ ہی 30-40 آدمی بھی لاشوں کی صورت میں ادھر ادھر گر گئے۔ دربار میں بھگدڑ مچ گئی، جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگنے لگا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ نازک مرحلہ شروع ہونے سے پہلے دربار میں رقص ہو رہا تھا۔ طوائفوں کا ایک طائفہ دربار میں مجرا پیش کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ انگریز ریزیڈنٹ جب آخری وارننگ دے کر گھڑی دیکھتے ہوئے ایک منٹ گزرنے کا اعلان کر رہا تھا، طائفے کا مجرا اس دوران بھی جاری تھا۔ جب توپوں کی گھن گرج سے در و دیوار لرزے اور لاشیں گریں تو دیگر بدحواس درباریوں اور تماش بینوں کے ساتھ طوائفیں بھی گرتی پڑتی ادھر ادھر دوڑیں۔ ان کے سازندے اپنے ساز چھوڑ کر بھاگے۔ خوشامدیوں اور موقع پرستوں کی بھیڑ میں منا جان اور ان کی دادی کے تھوڑے بہت جانثار بھی موجود تھے۔ انہوں نے صورتحال کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انگریز فوج اور ان کی توپوں کے سامنے وہ بھلا کیا کر سکتے تھے۔ ایک ہی ہلے میں جب ان کا بھی صفایا ہو گیا تو منا جان نے تخت کو چھوڑ کر جان بچانے کی کوشش کی اور تخت سے اتر کر بھاگے، مگر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انگریزوں نے ان کی دادی کو بھی حراست میں لے لیا اور نصیر الدولہ کی تخت نشینی کی رسم انجام دی گئی اور وہ محمد علی شاہ کے لقب سے عہد کے بادشاہ قرار پائے۔ منا جان اور ان کی دادی، جو خاص محل سے مراد بادشاہ کی بیگم ہوتی تھی، کہلاتی تھیں، دونوں کو سخت نگرانی میں پہلے لکھنؤ سے کانپور بھیجا گیا، پھر کانپور سے قلعہ چنار گڑھ بھیج دیا گیا، جہاں ان کی حیثیت نظر بند قیدی کی تھی۔ البتہ گزر اوقات کے لیے لکھنؤ کے سرکاری خزانے سے ان کی تنخواہ 2400 روپے ماہوار مقرر کر دی گئی تھی۔ تو پیارے سامعین کرام، لکھنؤ کا عروج و زوال یہاں پہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔